كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات بھیجیے محمد علیہ. یہ نام پڑھ رہا ہوں میں، ان سب کے لیے ایک فرض فاتحہ پڑھ دیجیے گا. شیخ رمضان علی و اہلیہ، شیخ بہادر علی، شیخ اظہر حسین، شیخ آصف علی مانکی، شیخ نذیر حسین و اہلیہ، شوکت علی و اہلیہ، مظہر علی، شیخ اعجاز حسین امرتسری، شیخ عنایت حسین، شیخ محمد حسین، شیخ علی حسین میگوی، شیخ محمد حسین و اہلیہ، ناظر حسین و اہلیہ، عمان کی میگوی امرتسری خاندان کے آج تک جتنے انتقال کر چکے ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد. ایک بار اور ذرا اس سے بہتر انداز. کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو خاموش کر دیں پھونکے مار کے، یعنی اپنے منہ سے بجھا دیں. ان تمام سازشوں کو پروردگار پھونک سے تعبیر کر رہا ہے کہ یہ سوائے پھونکوں کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جتنی بھی سازشیں کر لیں، اور اللہ ایسا کرنے سے منع کر رہا ہے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اللہ اس بات کے معنی ہے وہ روک دے گا، ایسا نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا نور تمام ہو جائے، کامل ہو جائے، اگرچہ کفار کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ ہو. بہت سارے سوالات کے جواب ہماری مجالس میں آتے چلے جائیں گے کہ خود انسان سوچتا ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ظاہر ہو اور لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اس کا ساتھ نہ دیں، امام آئے اور لوگ اس کا ساتھ نہ دیں، اس کے ساتھ ساری غیبی طاقتیں ہوں، لوگ اس کا ساتھ نہ دیں. آخر کیا ہو جائے گا دنیا کے لوگوں کو؟ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. لوگوں کو ہو کیا جائے گا؟ کیوں ساتھ نہیں دیں گے اس کا؟ اچھا، جو پکارتے ہوں گے وہ بھی ساتھ نہیں دیں گے. پکارنے سے مراد کیا ہے؟ مومنین کی بات نہیں کر رہا، بلکہ تمام مکاتب فکر پکارتے نا، سبھی پکارتے، تو ان میں بھی اکثریت جو پکار رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، وہ بھی ساتھ نہیں دے گی. آخر ہوگا کیا؟ تو اسی کو ہم نے موضوع قرار دیا ہے کہ آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کہ آتی چلی جائیں، وہ علائم بھی ظاہر ہو جائیں کہ آخر ہوگا کیا. علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے بعد بھی لوگ نہیں سدھر رہے. آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ پوری تاریخ ایک ہے جو بتا رہی ہے کہ بھائی پہلے بھی نبی آئے، پہلے بھی رسول آئے، پہلے بھی امام آئے، آخر لوگوں نے ساتھ دیا؟ نہیں دیا. کہاں دیا لوگوں نے ساتھ؟ نہیں دیا نا ساتھ. تو یہی وجہ ہے. اصل جو یاد دہانی کرانے کی چیز ہے، جو تذکر دینے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنا محاسبہ ہر وقت کرتا رہے کہ بابا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں وہ آ جائے اور خدا نہ کرے کوئی خامی ہم میں رہ جائے، کوئی کمی ہم میں رہ جائے. آخر پہلے بھی تو لوگوں کے ہی درمیان آئے تھے نا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، امام بھی آئے. آج آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، آج آپ ان کے نام پہ درود بھیجتے ہیں، مگر لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ لوگوں کے درمیان تو تھے، لوگوں نے تو ساتھ نہیں دیا. حتیٰ کہ اتنی بڑی تعداد میں ماننے والے ہونے کے باوجود اماموں کا ساتھ نہیں دیا، ساتھ نہیں دیتے تھے. جنگ نہیں، یعنی امام کے ساتھ لڑنے پہ تیار نہیں تھے، امام کا حق دلوانے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہاں یہی کہتے تھے کہ امام خود کیوں نہیں لے لیتا؟ جب امام ہے، معجزے کی قوت ہے، پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے، تو اپنا حق کیوں نہیں لے لیتا؟ یہ اپنا حق لینے کی بات نہیں. سنت الہی یہ ہے کہ ان پیغمبروں کے ذریعے، ان رسولوں کے ذریعے، ان اماموں کے ذریعے سے پروردگار اپنی مخلوق پر حجت قائم کرتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی اور تم سے صرف یہ چاہا تھا کہ تم حق کے نمائندوں کا ساتھ دو. میں نے صرف یہ چاہا تھا، میں نے یہ چاہا تھا کہ تم حق کے نمائندوں کا ساتھ دو. اب وہ خطبے کو تمہیں کل جو جہاں پہ چھوڑا ہے وہاں سے آگے بڑھاؤں گا، لیکن دل چاہتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ آج تاریخ ایسی شب ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی، تو ظاہر کے مسائل بھی سب اسی دوسرے امام کے ہوں گے. لیکن جو آغاز میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ اس خطبے کے علاوہ ہر روز ایک روایت ایک معصوم کی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، تو آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی روایت سے آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہر معصوم نے امام کے بارے میں بات کی ہے، یعنی قائم کے بارے میں بات کی ہے. اب امام فرماتے ہیں، دوسرے امام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، تمام اماموں میں جتنے بھی امام ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس نے ظالم حکمرانوں کا دور نہ دیکھا ہو.
یعنی ظالم حکمرانوں کے تسلط کو نہ دیکھا ہو اور غاصبوں کے تسلط کو نہ دیکھا ہو. مولا کائنات کو دیکھ لیجئے، امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، 11ویں امام تک دیکھ لیجئے آپ، کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس نے ظالم اور جابر حکمرانوں کا دور نہ دیکھا ہو، ان کے تسلط کو نہ دیکھا ہو، مگر ہمارا قائم، مگر ہمارا آخری پروردگار اس کو اس سے آزاد رکھے گا، اور جب وہ آئے گا تو اس کی گردن میں کسی بھی ظالم کی حکومت اور جابر حاکم کا قلادہ نہیں ہوگا. یعنی اس نے ایک دن کے لیے بھی کسی جابر یا ظالم یا غاصب حکمران کی حکومت کو نہیں دیکھا ہوگا. یہ حکومت ہمارا حق ہے، امامت ہمارا حق ہے، خلافت ہمارا حق ہے، جسے غاصبانہ اور ظالمانہ طریقے سے ہم سے چھین لیا گیا. لہذا وہ جب آئے گا تو اسی لیے پروردگار نے اس کی پیدائش کو بھی مخفی رکھا، اور اس کے بعد اس کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا، اور اسی غیبت کے زمانے میں اس کی عمر اتنی طولانی کر دی کہ لوگوں کو اس کی عمر پہ شک ہونے لگے گا. اور جب پروردگار اسے ظاہر کرے گا تو وہ 40 سال سے بھی کم عمر کا جوان نظر آئے گا. اور ایسا اس لیے ہوگا کہ خدا اس قائم کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار کر دے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ قدرت کا نشانیاں، وہ جو ہر مسلمان پڑھتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہندو بھی کہتے ہیں کہ بھگوان ہر شے پر، یعنی وہ کہتے تو اللہ ہے نا. زرتشتی بھی یہ کہتے ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. لیکن جو ہی قدرت کی بات آ جائے تو شک میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو کہا اس وقت اس کے ذریعے سے پروردگار اپنی قدرت کا اظہار کر دے گا کہ اتنی برس، جتنے بھی برس جب بھی ظہور ہو، اتنے سال کا ہونے کے باوجود جو غیبت کے زمانے میں پروردگار نے طول عمر دی ہوگی، اس کے باوجود جب سامنے آئے گا تو 40 سال سے کم کا جوان ہوگا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یہ دوسرے امام کی میں نے آپ کو روایت آپ کے سامنے نقل کی کہ دوسرے امام نے جو اپنے قائم کے بارے میں کہ اس وقت اطمینان رکھو نے شیعوں کو تسلی دی، چاہنے والوں کو تسلی دی کہ گھبرا مت جانا، غیبت کے طولانی ہونے سے ڈر مت جانا، غیبت کے طولانی ہونے سے شک میں نہ پڑ جانا. ایسا نہ ہو کہ چھٹے امام کے بقول کہ کوئی حق کا طرفدار نہیں رہے گا، حق نابود ہونے کے قریب ہو جائے گا، کوئی حق کی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی حق کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ظلم و ستم کا راج چاروں طرف ہو جائے گا. تو جب ایسا زمانہ دیکھو تو ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت تھوڑی ہے، جابروں سے ڈرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. ارے یہی تو علامت ہے اس بات کی کہ ہم ان چند لوگوں میں ہونے چاہیے کہ جو اس زمانے میں بھی جب حق کو نابود کیا جانے لگے، جب حق کی دشمن طاقتیں چاروں طرف سے حق پر یلغار کرنے لگے، تو یہ افتخار ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی تو علامت ہے ظہور سے پہلے کی کہ ساری طاقتیں جمع ہو جائیں گی حق کو مٹانے کے لیے، حق کو نابود کرنے کے لیے. حق کے طرفدار نظر نہیں آئیں گے، یعنی اتنے کم ہوں گے. تو کتنا اعزاز ہوگا، کتنا افتخار ہوگا ان لوگوں کا، یہ کتنا مرتبہ ہوگا کہ جو اس دور میں حق کی حمایت کرنے والوں میں شامل ہوں گے. یعنی یہ کون سا فرق ہو گیا؟ یہ وہی 72 اور 72,000 کا فرق ہو گیا کہ وہ 72 بھی آپ جب اس آئینے میں دیکھیں گے ہر چیز واضح ہو کر نظر آ جائے گی. سب کے سامنے امام ہے، سب نے خط لکھے ہیں، سب